بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناب سارا پیر کامل کاملانہ رہنما الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وعبرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سرکار جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ و طاہرہ پر نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پاکیزہ اور بابرکت محفل پاک کا پروگرام جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، میری زبان پر حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حق پہ بن گیا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں کیا وہ حاضر ہیں، جو احباب نہیں آ سکے وہ اپنی حاضری لگوائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عزیز ایک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، چونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ان کے کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو یہ بندے کی کیا اوقات ہے، کیا مجال ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں آ جائے یا کوئی نیک اعمال کوئی بھی کسی طرح سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو لفظ میں نے تلاوت کیے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اس سے پہلے سن لیجئے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن جنت میں ایک نہر ہوگی جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ نہر کی دیواروں کو تیار کیا ہوگا۔ پھر آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نہر کا جو چلنے والا پانی ہے وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نہر کے عین وسط میں درمیان میں ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پتے ہیں اتنے سرسبز و شاداب ہیں کہ جب ان کو کوئی شخص ایک مرتبہ دیکھ لے تو ساری زندگی اس کی آنکھوں کی بینائی ختم نہیں ہوگی، آنکھوں کا اس کو کوئی مرض نہیں لاحق ہوگا۔ بالکل اتنی اللہ تعالیٰ کی کو مہربانی ہے کہ اس کے سبزے کو دیکھنے سے آنکھوں میں اتنی برکت آ جاتی ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اس درخت کے اوپر ایک پھل لگا ہے جو مکھن سے زیادہ نرم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اتنا لذیذ اس کا پھل ہے۔ تو وہ صحابہ تمہیں میں بتاؤں کہ وہ اس کا پھل کون کھائے گا؟ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان بڑا تجسس، بڑا سسپینسیبل مقام کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا کر حضور نے فرمایا، استفسار کیا، حضور نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو اس کے پھل کو کون کھائے گا؟ تو عرض کیا، واللہ اعلم والرسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا کمال ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور اتنا پاکیزہ درخت، اتنی پاکیزہ نہر، دودھ اور شہد سے چلنے والی اور شہد سے میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم جس کا پھل ہے، جس کے پتوں کی سبزہ اتنا ہے کہ آنکھیں ساری عمر نہیں دکھے گی، یا رسول اللہ اس کا پھل تو پھر لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر ہی کھائے گا، سبحان اللہ کا کوئی نبی اور رسول ہی کھائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا مقام تو بڑا برا الورا ہے، بڑا بلند ان کا مقام ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ پھر کوئی
صحابہ کرام جو جلیل القدر ہے ان میں سے کوئی کھائے گا؟ حضور فرمایا ان کا تو مقام بڑا بلند ہے۔ عرض کیا حضور پھر کون وہ خوش قسمت ہے جو اس کا پھل کھائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا پھل کون۔ صحابہ کا اشتیاق اور شوق اتنا بڑھ گیا کیونکہ حضور بات اس پوائنٹ پہ لے آئے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ نہر جس کی 1 انچ سونے کی 1 انچ چاندی کی، جس کے اندر چلنے والا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، درمیان میں لگا وسط میں ایک درخت ہے، اس کے اوپر سبزہ ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے زندگی میں آنکھ کبھی نہیں دکھے گی، کبھی بیدائی ظاہر نہیں ہوگی، تو یا رسول اللہ اس کے اوپر لگنے والا پھل جو ہے اتنا نرم مکھن کی طرح اور اتنا میٹھا اتنا لذیذ، تو حضور وہ پتہ نہیں پھر کون کھائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کون کھائے گا؟ سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل حضور ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، حضور ضرور بتائیے۔ عاشقوں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو اور اس پہ عمل کرو۔ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ نبیوں کا مقام بڑا بلند ہے، رسولوں کا مقام بڑا بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان جلیل القدر لوگوں کو بڑے مقام عطا فرمائے ہیں۔ صحابہ اس درخت کا پھل وہ شخص کھائے گا جو میرا نام سن کر میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ کتنی فضیلت اور کتنا مرتبہ اس درود پاک کا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ پھر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے میرا نام سنا اور میری ذات پر سلام نہ پڑھا، حضور فرماتے ہیں وہ سعادت سے محروم ہو گیا، قیامت والے دن پل صراط کے راستے سے بھول جائے گا، گر جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر پڑا ہوا درود پل صراط کے اوپر نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گا، اس کے ذریعے سے اسے راستہ مل جائے گا۔ پھر آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے جو ہم اسے جب بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے، جب بھی کریں جس حال میں بھی کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عام وقت میں بھی اور بالخصوص جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو ہوتی ہے اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں اور میں اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بریلی کے شہنشاہ نے کہا تھا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ درود ہم پڑھتے ہیں، خود سنورتے ہیں، اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قرب نصیب ہوتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں قرب نصیب ہوتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں صحابہ مجمع حشر میں 120 صفحے لگے گی، 120 صفحے ٹوٹل ہوگی قیامت والے دن، مشرق سے مغرب تک ایک صف ہوگی، اس طرح کی 120 صفحے لگے گی۔ اور حضور بڑے فخر کے ساتھ فرماتے تھے، حضور فرماتے ہیں صحابہ ان 120 صفحوں میں 40 صفحے ساری امتوں کی ہوں گی اور 80 صفحے مجھ اکیلے محمد کی امت کی ہوں گی۔ اس پہ علم غیب کیا ہے یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور مہربانی ہے، اتنے مہربان اللہ نے ہمیں رسول عطا فرمائے جتنا فخر کیجیے وہ کم ہے۔ حضور فرماتے ہیں 120 صفحوں میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ عرض کہ حضور آپ کس طرح پہچانیں گے؟ تو حضور آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انبیاء اور مرسل میری تلاش میں ہوں گے، انبیاء اور مرسلین مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے آپ کو میں اپنی اس امت کے لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں گا جو میرے اوپر محبت سے سلام پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، تلاش کر رہا ہوں گا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایک اور حدیث پہ اس پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہوگی قیامت والے دن ان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوگا کیونکہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں یہ سارے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کو میں پہچان لوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ اس کی نشانی کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میری امت وضو کرتی ہے تو ان کے اعضائے وضو قیامت والے دن چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے۔ بڑے بڑے محدثین میں نے پڑھے ہیں، بڑے بڑے بزرگ میں نے پڑھے ہیں، بڑے بزرگان طریقت میں نے پڑھے ہیں، ایسے اسلاف میں نے پڑھے ہیں جو نماز کے لیے وضو نہیں